بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ کار آمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی جو پارہ تراویح میں تلاوت کیا گیا، اس میں ایک بہت مشہور آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس آیت پاک میں رمضان المبارک کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور قرآن کریم کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا. پہلے تو اوپر کہا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی روزے ہم نے فرض کیے تھے. اللہ تعالیٰ کا انداز بڑا نرالا ہے. واقعی روزہ بہت مشقت کا کام ہے، بہت محنت کا کام ہے. روزہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہلکا اور آسان بنا کر پیش کرتے ہیں کہ صرف تم کو نہیں دیا ہے یہ روزہ، یہ روزہ تو ہم نے تم سے پہلے قوموں کو بھی دیا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ پہلی قوم کے روزوں میں اور ہمارے روزے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت سی تبدیلیاں بھی ہے، وہ ابھی موقع نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے. روزے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا لعلکم تتقون. متقی اور تقوی اختیار کرنے اور متقی بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے. ایک مہینے کے روزے رکھ لو، تم یقیناً متقی بن جاؤ گے، تقوی والوں میں تمہارا شمار ہونے لگے گا. یہ ہے روزے کا سب سے بڑا فائدہ. ہاں، وہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے جس روزے میں نگاہ کی حفاظت کی گئی ہو، زبان کی حفاظت ہو، پیٹ کو حرام لقمے سے بچایا ہو، اور کان کو غلط سننے سے بچایا ہو. جب یہ چار چیزوں کا کوئی اہتمام کرے گا تو پھر وہ روزہ اس کو ثواب بھی دلا جائے گا اور وہ روزہ انسان کے تقوی کا سبب بنے گا. کتنے روزے رکھنا ہے؟ فرمایا ایام معدودات. چند دن ہے وہ چند دن ملیں گے کہاں؟ تو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک مہینہ ہے رمضان کا،
رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی ڈکشنری کے اعتبار سے رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینے کے. مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے کہ رمضان کوئی بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے؟ تو اس کا تعارف کر رہے ہیں کہ رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. رمضان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. بلکہ یہ کہیے کہ آسمان سے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں سب اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اتاری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے تھے، کچھ پارٹس ملے تھے، کچھ حصے ملے تھے، وہ پہلی رمضان المبارک کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل وہ بھی اسی مہینے میں. موسیٰ علیہ السلام کی تورات اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اتارا. زبور حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی اسی مہینے میں. تو انجیل، زبور، داؤد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور پھر آخر میں قرآن کریم. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا، یعنی بیت المعمور اور بیت العزت جسے کہتے ہیں. یہ بیت المعمور اور بیت العزت کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ شریف کی بالکل سیدھ میں آسمان پر فرشتے اس مکان کا طواف کرتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا پھر زندگی میں اس کی باری نہیں آتی. اندازہ لگائیے کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. فرشتوں کو تو کوئی گن نہیں سکتا. کہا کہ آسمان پر انگلی رکھنے کے برابر جگہ نہیں ہے. آسمان فرشتوں کے وزن سے چرچراتا ہے. یعنی کوئی چیز پر وزن زیادہ رکھ جائے تو جیسے چوں چوں کی آواز آتی ہے، آسمان کا بھی یہ حال ہے. اتنے فرشتے لیکن آسمان کو گرنے سے روکے رکھا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان نے اس کو نیچے گرنے سے روکا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتے. خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بیان کی. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا. مجھے یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ باتیں کر دوں. ایک مسلمان کو وہ معلوم ہونا چاہیے. قرآن کے ایک معنی آتے ہیں ملنے کے، اور قرآن کا ایک مضمون، ایک ٹاپک دوسرے ٹاپک سے ملا ہوا ہے. اس وجہ سے ایک آیت دوسری آیت سے، ایک سورت دوسری سورت سے ملی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کی زندگی جب کوئی بنا لیتا ہے تو پھر بندہ بندے سے مل جاتا ہے، بندہ اللہ سے مل جاتا ہے. یہ قرآن بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے. انجیل، زبور اور داؤد کو کتاب اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی کتاب کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے. قرآن کریم کو اللہ کی کتاب بھی کہتے ہیں اور اللہ کا کلام، کلام اللہ بھی کہتے ہیں. وجہ خود اللہ نے اس قرآن کو پڑھا ہے اور اللہ نے بولا ہے، فرمایا تبرکوا بالقرآن فإنہ خرج من اللہ تعالی. او لوگو قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کرو، اللہ نے اس کو براہ راست تکلم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے
اور اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو یہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے بھی. زبان اللہ کی ہوگی, اللہ پڑھیں گے, کس طریقے سے پڑھیں گے یہ اس کی شایع نشان ہوگا. تو میں نے جیسے بھی بیچ میں کہا کہ قرآن کو پورا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ٹائم میں کہاں پر اتارا تھا؟ لوح محفوظ میں, اور پھر لوح محفوظ سے ایک ہی ٹائم کے اندر بیت العزت اور بیت المعمور میں اتارا, اور پھر وہاں سے جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرس لگے, پھر جیسے جیسے ضرورت پڑی جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا ہے. یہ قرآن ہم جانتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے آیا. وحی کے معنی ایک خاموش کلام, ایک چپکے کا کلام, چپکے خاموشی کے ساتھ. یہ اللہ تعالی کا کلام بندوں کے نام, بندوں کو بھیجا دنیا میں, اور یہ کہہ دیا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. کیا کوئی باس یہ بیوقوفی کر سکتا ہے کہ اپنے انڈر میں رہنے والوں کو یہ تو کہے کہ آپ فلاں جگہ جاؤ, اب وہ پوچھے صاحب میں کیوں جاؤں, کہا لو یہ پیسے, لو یہ ٹکٹ, آپ کو وہاں جانا ہے. ارے اللہ کے بندے یہ تو بتلا میں کیوں جاؤں. فوراً باہر نکل کے کہے گا باس کی آج کھسک گئی ہے کہ کمبخت کہتا بھی ہے کہ جاؤ لیکن مقصد نہیں بتلاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجے تو صحیح, لیکن ہمارے آنے کا مقصد نہ بتلائے. ایسا دنیا میں کوئی عقل مند غلطی نہیں کر سکتا, تو کیا اللہ کریں گے؟ نہیں, یقیناً اللہ نے ہمیں قرآن دے کر بتلایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہی سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو دنیا میں بھیجا. وحی کے ذریعے سے آیا. وحی کس طریقے سے آتی تھی؟ وحی کو کون لاتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, کہ آپ پر قرآن کیسے اترتا ہے, کیسے نازل ہوتا ہے, تو آپ نے ایک ایگزامپل دے کر سمجھایا. کسلسلۃ الجرس, گھنٹی بجنے کی سی آواز ہوتی ہے. بس یہ سمجھایا ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. گھنٹی سے تشبیہ دی, گھنٹی کی آواز, اس لیے کہ گھنٹی کی آواز جب ہوتی ہے تو کنٹینیو ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ گھنٹی کی آواز جب ہوتی ہے تو سننے والا یہ محسوس نہیں کرے گا کہ ادھر سے آ رہی کہ ادھر سے. وہ بہت کان لگانا اور محنت کرنا پڑے گا, بہت دھیان دیتا ہے جب کہتا ہے ادھر سے آ رہی ہے. گویا قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑتا تھا, بہت محنت پڑتی تھی. آپ پوری توجہ سے سنتے تھے. کتنی محنت ہوتی تھی, سردی کے زمانے میں پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا, چہرے کا رنگ سوکھ جاتا, زرد اور پیلا ہو جاتا تھا. اگر آپ سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سواری مارے بوجھ کر بیٹھ جاتی. ایک صحابی کے ران کے اوپر آپ نے سر رکھا اور آپ آرام فرما رہے اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی, چورا چورا ہو جائے گا, اتنا بوجھ پڑ رہا تھا. جب وحی کے اثرات ختم ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک دم ضعف اور کمزوری طاری ہو جاتی تھی, اتنا یہ ہوتا تھا. بہرحال سب سے زیادہ بوجھل طریقہ یہ ہوتا تھا. کبھی کبھی صحابہ فرماتے ہیں کہ وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی, ہم قریب میں بیٹھے ہوئے ہوتے لیکن ہم کو سنائی نہیں دیتا. ایک مکھی کی بھن بھناہٹ, اب انگلینڈ والوں نے مکھیاں دیکھی ہے, یہ تو جہاں گندا پنا ہوتا ہے وہاں مکھی آتی ہے اور وہ مکھی کی خاص آواز ہوتی ہے, جیسے پلین اوپر اور نیچے والوں کو گھم کے ایک آواز ہوتی ہے نا, بس ایسی آواز قریب میں رہنے والوں کو. اب یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی امی ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں,
لیکن وہ ایک خاص آواز سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کہا گیا، اور پڑھے لکھے لوگ قریب میں بیٹھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اب اس دور میں سمجھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ بڑا مشکل ہے سمجھانا. پہلے کسی زمانے میں یہ جب ٹیلی فون سسٹم اتنی آگے بڑھی نہیں ہوئی تھی تو ٹیلی گرام کی سسٹم تھی ایک، اور وہ ٹیلی گرام ہم نے دیکھا ہے، بچپن میں یاد ہے کہ ایک مشین ہوتا تھا پیٹی جیسا، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کان پہ پینسل لگائی ہوئی ہے. جب وہ مشین میں آواز آنا شروع ہو جاتی تھی ٹک 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 کر کے، تو وہ بدھو بخش جیسا دکھتا تھا وہ آدمی. بڑے بڑے عقل مند لکھتے بیٹھے ہوئے ان کو نہیں، اور وہ پینسل نکال کے ایک مضمون لکھ لیتا تھا، ایڈریس کہ وہ فلاں روڈ کے اوپر فلاں کر کے اندر یہ مضمون. تو جیسے ہی وہ ٹیلی گرام کا کاغذ آتا لوگ گھبراتے، اللہ رحم کرے کوئی گیا، انتقال ہو گیا، ڈرتے تھے لوگ اتنا. تو ایک ایسا کم علم آدمی وہ سمجھ لیتا تھا، قریب میں بڑی ڈگری والے لوگ بیٹھتے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ اس نے اس کا خاص نالج لیا تھا، اس کی ڈگری لی تھی، اس کو سمجھا تھا. اللہ رب العزت نے ایسے ہی قرآن کی وحی سمجھنے کی صلاحیت صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور کب عطا فرمائی تھی؟ وہ جب غار حرا کے اندر تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا. آپ نے کیا کہا تھا؟ ما انا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اس وقت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کے دبایا. یہ صلاحیت منتقل کر رہے تھے جبرائیل دبا دبا کر. پھر کہا کہ اقرا کما انا بقارین، پھر پکڑ کے دبایا، پھر پکڑ کے دبایا. یار یہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ دبائے اور ادھر کی چیزیں ادھر چلی جائے؟ اللہ کے بندو، ٹیلی فون کے زمانے میں پوچھتے ہو ادھر کا بلوٹوتھ آن کرو، ادھر کا بلوٹوتھ آن کرو، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ارے منتقل ہو جاتا ہے کہ نہیں سارا مضمون. اب تو کتنے اپلیکیشنز ہے، کوئی کہتا ہے زینڈر اوپن کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، یہ اپلیکیشن اوپن کرو، اور یہاں کا رہا ہوا سارا. آپ ایک نیا فون خریدتے ہیں، اب یہ پرانے فون میں ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، دونوں کو ملاؤ، نمبر لگا دو، ذرا تھوڑی دیر میں تو پورا ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتا ہے. میں پچھلے سال آیا تھا اور ایک موبائل والوں نے وائی فائی ڈال دیا تھا کہ بھئی ہمارے گھر میں تب وائی فائی استعمال کیجئے. اب اس کے بعد نیا خرید لیا موبائل. اب جب اس کے دروازے پر آیا تو فوراً وہی وائی فائی کا سگنل بتلا رہا ہے. ہاں میں نے کہا پچھلے سال جو سینہ دبا کے منتقل کیا تھا نا وہ سب آ گیا. یہ تو یہی جبرائیل علیہ السلام نے دبا دبا کر اللہ کے نبی میں وہ صلاحیت بھر دی تھی جو وحی کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ تھا جو میں نے ابھی بتلایا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، اور یہ سب سے آسان شکل. کس انسان کی شکل میں آتے تھے؟ سب سے زیادہ خوبصورت صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، جن کو کہتے تھے یوسف ہذہ الامہ، یہ میری امت کا یوسف ہے. بہت خوبصورت صحابی تھے، اپنے زمانے کے مالدار بھی تھے. روزانہ کپڑے نئے بدلتے تھے، دوسرے دن یہ کر دیتے، لیکن جب ایمان لائے تو بٹن ڈالنے کے نہیں تھے، ببل کے کانٹے ڈالا کرتے تھے. بہت خوبصورت صحابی تھے. ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام قرآن کی وحی لے کر آتے. کبھی کبھی دوسرے صحابی کی شکل میں بھی آئے، لیکن زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے اور سامنے بیٹھ کر قرآن سنا دیتے. یہ سب سے آسان طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہوا کہ جبرائیل اصلی شکل میں سامنے آ گئے. اور یہ کب ہوا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا جبرائیل مجھے تم کو اپنی اصلی صورت میں دیکھنا ہے. جب اصلی شکل میں آ گئے اور ظاہر ہو گئے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے تھے، کیونکہ جبرائیل 600 پر تھے ان کے، اور ایک پر سے پورا ایسٹ سے ویسٹ ڈھانپ دیا تھا. اسی لیے تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ فرشتہ ایک پر کی آخری حصے پر بستی کو پر اٹھا لیتا، تو وہ چڑیا کا پر نہیں ہوا کرتا تھا، وہ فرشتے کا پر ہوتا تھا. وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے نبی اور ڈر گئے. ارے یہ کوئی بات ہے کہ نبی تو کیا نبی انسان ہے؟
اچانک کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو کوئی بھی ڈر جائے گا. آپ کتنے مضبوط آدمی ہو, لائن کا شکار کرتے ہو, لیکن ایمانداری سے کہیے کہ ایسے بیٹھے ہوں اور وہ چھوٹا سا چوہا وہ اگر آ جائے, چوہا تو جانتے ہو نا, انگریزی میں ریٹ کہتے ہیں غالباً اس کو, وہ آ جائے تو آپ کو اپنے ریٹ کا پتہ چل جائے کہ کتنی ریٹ قیمت کے لوگ ہیں ہم. ہاں, اس کو دیکھ کر بھاگیں گے. وہ چھپکلی ہوگی, اگر وہ گر جائے, امام صاحب کھڑے اللہ اکبر کر تو چھپکلی دم کر کے گرے, امام بھی بھاگے گا, چاہے کتنا مضبوط آدمی ہو, لیکن ڈر جاتا ہے. اللہ کے نبی یا کسی نبی کا کسی ایسی چیز سے ڈر جانا یہ اس کی نبوت کے خلاف نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا ہے. کتابوں میں 3 مرتبہ کہتا ہے کہ 3 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے. پہلی مرتبہ دیکھ لیا, پھر دوسری مرتبہ جب دیکھا تو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا, کیونکہ پہلی مرتبہ میں پہچان لیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. 2 مرتبہ دیکھنا پکا, تیسری مرتبہ کا دیکھنا مقام اجیاد. یہ کہاں ہے مقام اجیاد؟ باب عبدالعزیز سے نکلو آپ تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جو جاتا ہے راستہ, ایک تو ہے شار ابراہیم خلیل کی طرف جاتا ہے, وہ راستہ نہیں, یہ ادھر وہ پہلے خوکیر کی ہوٹل تھی, اس طرف جو اوپر جاتا ہے اس کو اجیاد کا علاقہ کہتے ہیں. یہاں پر دیکھنا, اور یہ بچپن میں دیکھنا, لیکن اس کے اوپر علماء محدثین کہتے ہیں کہ یہ قول ضعیف ہے. 2 مرتبہ تو دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو دیکھو یہ 3 طریقے ہوئے, وہ گھنٹی والی آواز اور ٹیلی فون والی سسٹم سے میں نے مثال دی. دوسرا جبرائیل وہ انسانی شکل میں آتے. تیسرا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام خود اپنی اصلی شکل میں آئی. 3 مرتبہ, 3 چیزیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ فرشتے کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں, بس ڈائریکٹ براہ راست اللہ نے ہی اپنا کلام سنایا. اور یہ معراج کے موقع پر ہوا. یہ کب ہوا؟ معراج کے موقع پر ہوا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو آج 2 آخری آیتیں پڑھی گئی نا, کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ 2 آیتیں کہا گیا یہ اللہ نے مجھے خاص خزانے میں سے دی ہے, خاص خزانے میں سے دی ہے. حضرت علی اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہی پاگل ہوگا, جو پاگل ہوگا وہی اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو یہ نہیں سکھائے گا, جو بدنصیب ہوگا وہی نہیں سکھائے گا, ورنہ جس میں ذرا بھی عقل ہوگی اپنے بیوی بچوں کو یہ دونوں آیتیں سکھا دے گا. کہ رات کو پڑھ کر سویا کرو اس کو, اللہ اس کی برکت سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ براہ راست بغیر کسی واسطے کے سامنے جو کچھ سنایا ہے, یہ چوتھی شکل. اور 5واں طریقہ وحی کا یہ ہے کہ جبرائیل دور سے سامنے آئے بغیر دور سے ہی دل کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں اور آپ کو یاد ہو جاتی ہے, وہ چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے. وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. واٹس ایپ لے کے میں یہاں بیٹھا ہوں اور انڈیا کے اندر دوسرا واٹس ایپ ہے, یہاں سے ڈال دیا وہاں مل جاتا ہے کہ نہیں فوراً, اور کتنی جلدی مل جاتا ہے. یہاں سے توجہ جو ڈالی سامنے والے کے فون پر تو پورا مضمون وہاں پر چلا جایا کرتا ہے. اس دور میں سمجھنا اب یہ سب چیزیں مشکل نہیں ہیں, کتنی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو فرشتہ سامنے نہیں آتا تھا, دور رہتا تھا, توجہ ڈالتا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چیزیں یاد ہو جایا کرتی تھی. بہرحال سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, 5 آیتیں نازل کی. بعض علماء نے یہ کہا سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے, لیکن اس کو یوں سمجھیے کہ آیتوں کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات سورہ اقرا بسم ربک الذی, اور اگر پوری سورت ایک ہی ٹائم کے اندر اگر نازل بھی ہے کوئی تو سب سے پہلے الحمد والی سورت, ورنہ پہلے آیتیں آیا کرتی تھی, 1 آیت آئی, 2 آیت آئی, 3 آیتیں آئی, پوری سورت سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی نہیں آئی. سب سے پہلے سورہ فاتحہ مکمل سورت کے اعتبار سے,
اور سب سے آخری سورت مکمل اگر کوئی نازل ہوئی تو وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت پاک نازل ہوئی آخری، لیکن آخر سے کیا مراد؟ سب سے آخری مکمل سورت، ورنہ اس کے بعد کچھ آیتیں تو ضرور آئی ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی وحی اس طریقے سے آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قرآن میرے اور آپ تک پہنچا کیسے اس کی حفاظت کی؟ سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دور سناتے تھے، بلکہ جب قرآن نازل ہوتا تھا مکمل ہو گیا تو آپ سنانا شروع کر دیتے جبرائیل کو، آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ قرآن کی آیت آئی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، آپ جلدی نہ کیجئے یہ قرآن کو جمع کر دینا اور آپ سے بلوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری، آپ ٹینشن مت لو، آپ مت گھبراؤ۔ تو سب سے پہلے حافظے کے اوپر لکھنے لکھانے کا رواج نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت جس میں خلفائے راشدین اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، حتیٰ کہ بیویوں نے بھی ازواج مطہرات جیسے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، یہ سب حافظہ ہے، انہوں نے قرآن کریم کو زبانی یاد کیا اور ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر لکھوانے کا رواج شروع ہوا تو کائے پر لکھا گیا، کاغذ بہت مہنگے تھے، کاغذ نہیں ملتے تھے، تو درختوں کے پتے پر، وہ درخت جس کے پتے بہت بڑے بڑے آتے ہیں، نہیں وہ پان کھانے والے پوڑا باندھتے ہیں، ایسے بڑے بڑے کھاکھر وغیرہ کہتے ہیں، تو پتوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ پھر یہ جو شولڈر کی ہڈی ہے، یہ ہماری یہ بڑی ہڈی ہے، تو جانوروں کی یہ ہڈی ہوتی تھی، اس ہڈی کے اوپر لکھتے تھے قرآن۔ کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا، کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا، یاد سب کو ہے لیکن لکھا ہوا تھوڑا آپ کے پاس، تھوڑا آپ کے پاس، تھوڑا آپ کے پاس، اس طریقے سے تھا۔ جب اب یہ لکھنے کا رواج آگے بڑھا تو لوگوں نے اللہ کے نبی بتلاتے تھے، دیکھو آج یہ سورت آئی ہے، یہ آیت آئی ہے، اس کو فلاں سورت کے اندر فلاں نمبر پہ رکھو، فلاں نمبر پہ لکھو اس کو، ایسی محنتیں بھی ہے باقاعدہ۔ اب اس کو جمع کرنے کی شکل جنگ یمامہ بھی، جس کے اندر 70 قاریوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا۔ صدیق اکبر نے ڈر محسوس کیا کہ اگر ایسے ہی شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کریم کا ہوگا کیا۔ یہ بہت ضروری باتیں ہمیں یاد رکھنے کے لیے، کیا ہوگا، ہم کیسے کریں گے۔ حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر، قرآن کریم کو جمع کرنا ہے ایک جگہ کے اوپر۔ حضرت عمر تو بہت ڈرنے والے آدمی تھے، کہنے لگے جو کام میرے نبی نے نہیں کیا ابو بکر، وہ کام مجھے کیوں دیتے ہو تم؟ لیکن اتنا سمجھایا ابو بکر نے کہ عمر کہتے میرا دل صاف ہو گیا۔ اب یہ کام کس کو دے؟ دوسرا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ کام کرنا ہے۔ زید نے کہا میں نہیں کروں گا، جو کام میرے نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں گا؟ لیکن ابو بکر صدیق نے ایسا سمجھایا کہ وہ اللہ کے نبی کا کام ہے یہ، اور یہ آپ کا منشا اور آپ کا مقصد ہے، یہ اگر نہیں محنت کی گئی تو قرآن کریم باقی نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا ان کے بھی۔ اب یہ قرآن کریم تھوڑا آپ کے پاس ہے، تھوڑا آپ کے پاس ہے، تھوڑا آپ کے پاس، حافظ تو سب ہے لیکن لکھا ہوا اب اس کو ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ 2 آدمیوں کی بینچ بنی ہے، حضرت عمر اور حضرت زید ابن ثابت۔ اعلان کیا گیا کہ قرآن کریم کی جتنا لکھا ہوا تمہارے پاس ہے اس کو لے کر آؤ، اور پھر یہ 2 آدمی پہلے اپنے حافظے سے دیکھیں گے اور پھر سند بھی تم کو دینی ہوگی کہ دوسرا بھی کوئی کے پاس لکھا ہوا ہے، دوسرا کوئی نے تواتر کے ساتھ سنا ہے نا، حضور کے ساتھ سے لے کر اس صحابی تک کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ قرآن کو وہاں سے سنا، یہاں تک الٹ ٹپ نہیں لکھا گیا۔ یہ دونوں کے پہلے تو آتے دونوں حافظ، ابو زید ابن ثابت اور حضرت عمر، وہ سامنے والے پڑھ کر سناتے،
پھر 2 گواہ پیش کرتے کہ یہ میرے 2 گواہ ہیں، اور تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے پاس لکھا ہوا ہوتا، دوسروں کے پاس لکھا ہوتا، لے کر دیکھتے اس کو، تو تب جا کر یہ قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ آیت پاک صرف ایک صحابی کے بعد، یعنی یاد تو سب کو ہے لیکن لکھا ہوا ایک ہی کے پاس، لیکن وہ آیت اتنی مشہور تھی کہ وہ بغیر 2 گواہ کے اس کو قبول کر لیا گیا، اس ایک آدمی ہی کی صحابی کی گواہی 2 کے برابر شمار کی گئی۔ پھر قرآن کریم کو اس طریقے سے لکھ کر ایک جگہ جمع کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان نے، جیسے کہ قرات سبا بھی آپ نے سنی ہوگی، قاری صاحب پڑھتے ہیں نا، وما ادراکا تو کبھی کہتے وما ادریکا، موسیٰ تو کہتے موسے، کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ القارعۃ ما القارعۃ تو کہتے ہیں القارعۃ ما القارعۃ، تو سب کو اللہ بھائی اپنا باپ دادا نہیں پڑھے لو نہ کہاں تھی پڑھتا چھے۔ تو یہ قرآن کی قرات سبا اوپر سے ہی نازل ہوئی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح، یہ جو کہہ رہے میں پڑھ رہا ہوں وہی صحیح، تلواریں نکل جاتی، جھگڑا ہو جاتا۔ جیسا بھی گجراتی ہے، صورتی کہتا ہے کہ میں جو گجراتی بولتا ہوں وہ صحیح، بروچ والا کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرا پونی یہی صحیح ہے، احمد آبادی کہے گا، کاٹھیاواڑی کہے گا، گجراتی سب بول رہے ہیں، لیکن سب گجراتی میں ڈیفرنٹ ہے نا، اور سب صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ ہر 70 مائل کے بعد بولنے کا انداز، لینگویج کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا بھی یہی انداز، 7 قراتوں میں، 10 قراتوں میں، لیکن جھگڑے کا گھر نہ بنے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک کاغذ کے اوپر، یعنی ایک کتابی شکل کے اندر، امام حفص کی روایت جو ابھی ہم سن رہے ہیں، جو ہم ابھی پڑھتے ہیں، یہ تراویح کے اندر ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، یہ سارے قرآن کریم یہ حضرت عثمان ابن عفان کا ترتیب دیا ہوا، اور آج بھی مصر وغیرہ کی لائبریریز کے اندر حضرت عثمان کا بنا وہ ترتیب دیا ہوا قرآن کریم موجود ہے۔ اب وہ ساری لمبی چوڑی باتیں ہو جائے گی کہ رکوع کس نے لکھے، زبر زیر کس نے لکھے، نقطے کس نے لگائے، یہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ میں تو جو ضروری باتیں تھی وہ آپ تک پہنچا دی کہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ یہ قرآن کریم کے ہم پڑھنے والے، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ قرآن آیا کہاں سے، ہمارے باپ دادا کہیں سے اٹھا کے لے آئے تھے کیا، کس طریقے سے کتنی محنتوں کے بعد آج یہ قرآن کریم ہمارے پاس آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں۔ ایک بات سنا کر بات ختم کر دوں، قرآن کریم جس دور میں نازل ہوا، ہر مسلمان ذرا غور کرو، کون سے زمانے میں نازل ہوا؟ عرب کا وہ زمانہ، عرب کا وہ ماحول کہ جب بھی کوئی لکھنے والا لکھتا ہے تو کہتا ہے زمانہ جاہلیت، یعنی جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ قوم کو کوئی سدھار بھی سکتا تھا، لیکن جیسے ہی قرآن آیا 23 سال مختصر سے تھوڑے ٹائم کے اندر اس قوم کو زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا کہ وہ گنڈے قسم کے لوگ، وہ ڈاکو قسم کے لوگ جو کبھی سدھر نہیں سکتے تھے، قرآن کریم کی آیتوں نے ان کے اندر روپ، ان کو پڑھ پڑھ کے پھونکا نہیں گیا تھا، ان کو لکھ کر پلایا نہیں گیا تھا، ان کو اس سے نہلایا نہیں گیا، 4 دبانے کے 5 چپکانے کے ان کو نہیں دیے گئے تھے، نہیں، وہ قرآن کریم کی آیتیں سنی، مطلب سنا، عمل کر لیا، اتنے اونچے بن گئے کہ میرے آقا نے فرمایا میرا ایک ایک صحابی مجسم انصاف والا ہے، ایک کا بھی دامن پکڑ لو گے منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اتنے گرے ہوئے لوگ، اتنے گندے لوگ، ان لوگوں کو اتنے بلندی پر کہ ایک آدمی پوری دنیا کی سنبھالنے کی ذمہ داری لے لے، یہ صحابہ کرام، ان کو 2 چیزوں نے کیا ہے، ایک قرآن کریم نے اور ایک نبی کریم نے۔ اگر میں اور آپ بھی آج سکون چاہتے ہیں تو قرآن کریم اور نبی کریم 2 کو لے لیں، کم از کم ابھی رمضان ہے، خوب تلاوت کیجئے،
خوب تلاوت کیجئے، اپنے کاروبار کو شارٹ کیجئے، مختصر کیجئے، کچھ وقت نکال لو قرآن کریم کی تلاوت۔ تراویح میں ہو رہا ہے تو بالکل باتیں نہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے 2 حافظ صاحب ایک دم رک گئے۔ میں بھی بہت دھیان سے الحمدللہ وہاں سے سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا ادھر سے آواز آ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ بچوں کے کام نہیں ہوتے، بچے تو بڑوں کو دیکھ کے وہ تو بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ ان کا دماغ روزہ رکھا ہے، پتہ نہیں گرم ہوگا ٹھوک دیں گے ہم کو، وہ بچے تو ڈرتے ہیں۔ یہ کام بڑے کر رہے ہیں، اتنا سائلنٹ، ماشاءاللہ جتنا سکون بھی لگ رہا تھا۔ میں نے کل کی تراویح وہاں لندن کے اندر پڑھی، ولضالین کے بعد جو آمین کا شور ہوتا تھا، تھوڑی دیر تک تو مسجد گونجتی چلی جاتی تھی۔ عجیب حالت ہے، سب یعنی وہ آمین کہنے والوں کو بھی پتہ نہیں، ہمارے حنفی لوگ وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، سب کا دیکھا دیکھی آمین ہو رہا ہے۔ اور ایک جو بیماری چل رہی ہے وہاں تو دیکھا 80% مجمع بغیر ٹوپی کا۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ ہماری ٹوپی سلامت رکھے۔ بہت بڑی بات ہے، اپنی اولاد کو ابھی سے تربیت کیجئے کہ ٹوپیوں کو سروں کے اوپر لگائیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ میرے نبی نے ہمیشہ استعمال کیے سفروں کے حضر میں۔ اتنا دل جل رہا تھا کہ سروں پہ ٹوپیاں نہیں، جوان آدمی۔ اور آج یہاں دیکھ کر اور ایک خوشی ہوئی کہ الحمدللہ 20 رکعت پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، اور وہاں 8 رکعت پڑھ کے چلے۔ ان کو پوچھ لو کہ بھئی تم 8 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ ان کو بھی پتہ ہے، سب جا رہے تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ عجیب حال دیکھا کہ مغرب کی اذان کے بعد اب وہ ٹھہر رہے ہیں، 5 منٹ کا ٹائم دے رہے ہیں، وہ 2 رکعتوں کے سنت۔ میں نے کہا یہ سنت ہے تو نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی جو میرے نبی نے سنت بتائی ہے وہ نہیں، وہ سنت نہیں ہے۔ بس کسی بھی طریقے سے سب سے الگ دکھنا ہے، تو یہ جو دماغوں میں بوسا ہے کہ جو سنت نہیں ہے اس کو سنت، اور جو سنت ہے اس کو سنت نہیں۔ عجیب حالت بنا رکھی اللہ کے گھر میں سے۔ آج خوشی ہوئی، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ مسلک کے صحیح پر، صحیح عقائد کے اوپر اللہ استقامت اور جماع نصیب فرمائے۔ مانگو اللہ سے کہ اللہ کبھی بھی ہم کو صحیح مسلک سے ہٹانا مت، جو تیرے نبی سے ثابت ہے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ پھر آپ نے ہمیں رمضان نصیب فرما دیے۔ اے اللہ روزے رکھنے کی ہمت عطا فرما، روزے رکھنے کی قوت عطا فرما، مدد فرما دیجیے اللہ تراویح سے قرآن کے سننے سے محروم نہ کیجیے۔ الہ العالمین ہماری زکوٰۃ صدقات خیرات کو قبول فرما، اعتکاف کی ہمت و قوت عطا فرما۔ رمضان المبارک میں تیرے راستے میں نکل کر دین کا کام اور دعوت کے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں اور دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائیے، یہ سب کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اس میں پناہ نصیب فرما۔